سورہ بلد وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائے. مال کہاں نہیں خرچ کرنا اور کہاں خرچ کرنا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، دائیں جانب والے کون ہیں اور بائیں جانب والے کون ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، شہر مکہ کی قسم. اب خانہ کعبہ کی قسم کیوں نہیں کھائی بھائی؟ مکے کی عظمت کس وجہ سے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے. لوگ انہیں عزت دیتے تھے، کس وجہ سے دیتے تھے؟ خانہ کعبہ کی وجہ سے. لیکن ہمارے رب نے کعبے کی قسم نہیں کھائی کہ وہ رب کعبہ ہے. ہم رب کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے، وہ بیت المعمور کا بھی رب ہے. لیکن جب قسم ارشاد فرمائی تو فرمایا لا اقسم بہذا، مجھے اس شہر کی قسم. کیوں؟ اگلی آیت میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے حبیب مکرم تم اس شہر میں چلتے پھرتے ہو، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدموں کو بوسے دیے. یعنی حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس شہر کی قسم کھائی. اب آپ دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے یہ. انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم کعبے کی تو عزت کرتے ہو، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو میرا محبوب ہے، تم اسے ستاتے ہو. ایک کعبہ مکے میں ہے اور ایک کعبہ مدینے میں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. مکے میں فقط کعبہ ہے اور وہاں کعبے کا بھی، یہ کعبہ عبادت کا قبلہ، وہ کعبہ محبت کا قبلہ. اس کعبے میں لڑائی حرام تو اس کعبے سے جدائی حرام. ساری دنیا اس کعبے کا طواف کرتی ہے اور یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکہ افضل یا مدینہ افضل؟ یہ بھی بحث ہوتی ہے، یار لوگ بہت کرتے ہیں. مکے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن افضل کون سا شہر ہے، یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلی آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا. فرمایا جب میرے حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل، حضور مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، حضور جنت میں ہوں گے تو جنت افضل، حضور غار حرا میں تو غار حرا افضل، حضور غار ثور میں ہیں تو غار ثور افضل. شرف مکین سے ہے، شرف مکین سے ہے، مکان سے ہے. تو جہاں میرے سرکار ہیں وہی جگہ افضل ہے. اور اسی بات کو امام نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ پھر فرمایا والدیوں وما ولد، اور باپ یعنی ابراہیم کی اور اس کی اولاد کی قسم. کسی نے یہ بھی کہا کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد آپ کی ساری امت ہے. یہ بھی ہے، حضور ہمارے روحانی والد ہیں. معنوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. تفسیر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی، آپ علیہ السلام اولاد ابراہیم میں سے. آل ابراہیم کا ذکر کیا جائے تو اس میں آل محمد شامل ہو جاتی ہے. اب یہ 3 قسمیں ہیں، شہر مکہ کی قسم، والد کی قسم اور جواب قسم کیا ارشاد فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد،
بے شک ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا. فی کبد، کبد کا مطلب ہوتا ہے مشقت، یہ دار المشقت ہے. ہم جتنا محنت سے جی چراتے ہیں اللہ نے فرما دیا کہ یہ دار المشقت ہے. مشقت تو سبھی کرتے ہیں، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. کوئی کھانے کے لیے دوڑتا ہے، کوئی کھانا کھا کے دوڑ رہا ہوتا ہے. دوڑتے تو دونوں ہی. کوئی مال کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنوں کے لیے مال چھوڑ دیتا ہے. جو 100 کلو کی بوری اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، لیکن جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا. محنت تو سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہاں محنت کرنی ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو میں سمجھ پایا ہوں؟ ہم محنت نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ رات کو کوئی لاٹری نکلے، کوئی بانڈ لگ جائے، کہیں سے پیسہ مل جائے. ہم بس راتوں رات جو ہے نا سب کچھ چاہتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ جس کو راتوں رات ملا ہے نا وہ گیا بھی راتوں رات ہی. کیونکہ دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، اگر ہضم نہ ہو تو یہ زہر بن جاتی ہے. راتوں رات کچھ نہیں ہوتا، ملتا محنت سے. دانہ زمین میں جاتا ہے، سختی زمین کی برداشت کرتا ہے، ہلکی سی کومپل نکلتی ہے، آہستہ 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 گروتھ ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے اس پہ پھل لگتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ باغ بنتا ہے. تو یہ بچے کو دیکھ لیں، پیدا ہوتا ہے کس طرح اس کی گروتھ ہوتی ہے. یہ نظام ہے. اچانک جس کو مل جائے گا وہ سنبھال بھی نہیں پائے گا. ایک شخص کو اچانک مل گیا، ایک اللہ والے کے پاس گیا، کہا حضور کچھ عطا فرما دیں. کیا کرو؟ مخلوق کی خدمت کروں گا. ہاتھ پاؤں دبائے، بڑی محنت کی، التجا کی انہیں، جاؤ بھی لو. راتوں رات مل گیا. تو ایک جگہ گیا تو دیکھا کہ مسجد ہے اور ایک بندہ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے. مسجدی پلٹ دی. تو صبح جب واپس آیا تو بابا جی نے پوچھا کیا ہوا، کیا کیا، کیا خدمت کی؟ کہا حضور میں گیا، دیکھا وہاں ایک بندہ شراب پی رہا تھا مسجد میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں. کیا مسجد ہی میں نے ڈھا دی. فرمایا جو تجھے دیا وہ تو پہلے واپس لے رہا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی مسجد ہے وہ نہیں دیکھ رہا تھا، تو بڑھایا. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا. تو جو ہوتے ہیں وہ ظاہر بھی نہیں کرتے. اصل جو دولت مند خاندانی میں نے دیکھے وہ ظاہر بھی نہیں کریں گے. جو اصل عزت دار ہوگا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو شو آف نہیں کرے گا. شعبدے بازیاں چیزوں سے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا ہوگا. پھر فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ جب انسان کو اچانک چیزیں مل جاتی ہیں نا بغیر محنت کے، یا اس نے لاٹری لگ گئی، یا اس نے چلو محنت کر کے بھی حاصل کر لیا، تو جب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر مستی سوچتی ہے. پھر وہ یہ گمان کرتا ہے ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یقدر، مجھے تو کوئی قابو نہیں کر سکتا، میرے پاس تو دولت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، میں اپنا مال جیسے چاہوں خرچ کروں، کون روکے گا مجھے؟ میں نے محنت سے حاصل کیا. اب دیکھیں قرآن کیسے بیان کر رہا ہے نفسیات انسان کی. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال اڑا دیا. تو پتہ ہے سیکیورٹی میں نے کیسی رکھی ہوئی ہے، گھر کیسا بنایا، شادی میں دیکھو کیسے اڑایا میں نے، کہاں شادی کی، اتنے ہزار لوگ بلائے، اسٹیٹس دیکھا ہے ہمارا، رشتہ داروں کو سب کو دکھایا ہم نے. پنجابی میں کہتے ہیں شریکا نو آگ لگ گئی، شریکا نو آگ لگ گئی. میں نے بہت سا مال اڑا دیا، بہت لوگوں کو خرید لیا. ہارس ٹریڈنگ تو کوئی ہم سے سیکھے، سب کر لیا ہم نے. اچھا جی، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ جو سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا، میرا مال ہے میں جیسے اڑاؤں، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ سے کون پوچھے گا، مجھے کون دیکھ رہا ہے. اب اللہ نے آگے کیا فرمایا، الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ دیکھتا نہیں ہے وہ، 2 آنکھیں ہیں، 2 کیمرے لگے ہوئے صاحب،
ایک یہ لگا ہوا ہے, ایک وہ لگا ہوا ہے, 2 کیمرے. جو لوگ باہر بیٹھے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں, وہاں جو بیٹھے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ لائیو دیکھ رہے ہیں. ان کیمروں کی مدد سے لائیو, جیسے ہم 2 آنکھیں ہیں نا, ہم لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیمرے صرف لائیو دکھاتے ہیں؟ ریکارڈ بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈ بھی کرتے ہیں. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ تم یہ سمجھتے ہو صرف تم دیکھ رہے ہو, یہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی؟ بھائی جو باتیں ہمارے دماغ میں یاد رہتی ہیں وہ کیسے رہتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں تو یاد رہتی ہیں نا. الم نجعل لہ عینین, وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں, مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. تجھے 2 آنکھیں نہیں دی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ, ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تجھے. یہ زبان تمہیں سب چیزیں بتا دیتی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, سینس تو تمہیں دی ہے نا. اچھا یہاں ایک اور لطیف بھی بات بھی ہے کہ آنکھیں 2 ہیں, ہاتھ 2 ہیں, ہونٹ 2 ہیں, زبان ایک ہے. بندے کی زبان ایک ہو, 2 زبانیں نہ ہو. دل بھی ایک دیا ہے, گردے 2 ہیں, پاؤں 2 ہیں, آنکھیں 2 ہیں, کان 2 ہیں, دل بھی ایک, زبان بھی ایک. دل بھی ایک ہی ہونا چاہیے, ایک ہی طرف ہونا چاہیے, زبان بھی ایک ہونی چاہیے. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. اب دیکھیے جو اصل بات ہے, فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں رستے دکھا دیے. یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے. انسان کو فطری طور پہ خیر اور شر سمجھا دیا گیا. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو کیا اسے نہیں پتا کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ پتا ہے نا. بھئی کسی کی بہو بیٹی کو ایک آدمی یوں دیکھ رہا ہے, کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ لے, یہ فوراً سر جھکا لیتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے نا. یہ جو اندر بیٹھا ہوا مفتی ہے, مفتی اعظم, مفتی ضمیر صاحب, یہ بھی تو ہیں. ایک صحابی ہے, ان کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ. حضور کی محفل میں آئے, وہ محفل میں داخل ہوئے تو صحابہ جتنی جگہ تھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے, لیکن حضرت وابصہ بن معبد کے لیے جگہ اندر نہیں تھی تو وہ وہیں کھڑے ہو گئے. میرے سرکار کی جب نگاہ پڑی, فرمایا وابصہ آ جاؤ. وہ آئے اور جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے. میرے حضور نے فرمایا اور آگے آ جاؤ. وہ اور تھوڑا, حضور نے فرمایا اور آگے آ جاؤ. حتیٰ کہ ان کے گھٹنے میرے سرکار کے زانوئے مبارک سے مس کر گئے. یار ذرا سوچو تو صحیح, آج 1500 سال کے بعد ایک امتی کسی کو عزت دے, بلائے, قریب بٹھائے تو وہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے. اور سوچیں جس کو سرکار بلا لیں قریب, سوچیں تو صحیح. اب قریب آ گئے تو میرے حضور نے فرمایا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو. یعنی حضور جانتے ہیں کہ وہ کیوں آئے تھے اور وہاں کھڑے ہو کے کیا سوچ رہے ہیں. اب جو پوچھنے آئے ہو پوچھو. پھر سرکار نے فرمایا بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمائیں. تو فرمایا وابصہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے, نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. وہ کہنے لگے حضور میں یہی پوچھنے آیا تھا. سرکار علیہ السلام نے یہ 3 مبارک انگلیاں ان کے دل پر رکھی اور فرمایا وابصہ پوچھ لیا کرو, یہ اس دل سے پوچھ لیا کرو, یہاں توجہ کر لیا کرو. گویا فرمایا کہ مفتی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. غالب نے کہا نا پر طبیعت ادھر, جانتے سب ہیں ہم, پتہ ہمیں سب ہے. جو مفتی اندر بیٹھا ہے بتاتا ہے.
دیکھیں ایک راستہ ہے خیر کا، اللہ کا راستہ، اور ایک راستہ ہے دنیا کا، ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس طرف جائیں گے نا خیر کی طرف تو یہ ساری دنیا ہمیں روکے گی، کیونکہ دنیا نے ہم پہ پنجے ڈالے ہوئے ہیں، کنڈے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم ذرا سا دین کی طرف جانے لگتے ہیں، ہر چیز ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ موبائل لیں، کوئی کام کی چیز بھی سرچ کرنے کے لیے کھولیں، اتنی چیزیں آ جائیں گی کہ آدھا گھنٹہ وہیں برباد ہو جائے گا۔ بندے کو ارے میں تو صرف ایک چیز ڈھونڈنے چلا تھا، یہ کہاں میں پھنس گیا۔ دنیا سے جب آپ کہیں اس طرف آنا چاہتے ہیں، ہر چیز آپ کو پکڑے گی۔ ایک راستہ دنیا کا ہے، ایک راستہ دین کی طرف آؤ گے دنیا تمہیں کھینچے گی، لیکن تم دنیا کی طرف جا رہے ہوگے دین تمہیں نہیں روکے گا، مطلب کوئی اور ایسی کوئی چیز تمہیں نہیں روکے گی۔ یہ ہے تمہارے اندر تمہارا ضمیر جو تمہیں سمجھائے گا۔ اگر تم نے بات مان لی تو ٹھیک ہے۔ اب آدمی سوچے کہ دنیا سے دین کی طرف جانا اتنا مشکل ہے تو بھائی میں کیسے جاؤں، کیسے جاؤں؟ جگہ جگہ مائنز ہیں۔ تو قرآن نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، فرمایا میرے محبوب کے طریقے پر چلتے ہوئے آ جاؤ۔ کیسے آؤ؟ فَاتَّبِعُونِی، بس میرے حضور کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ راستہ بنا ہوا ہے جس پر صحابہ چلے، جس پر تابعین چلے، جس پر تبع تابعین چلے، جس پر ائمہ مجتہدین چلے، اولیاء کاملین چلے، صالحین چلے، اسی راستے پر آؤ۔ صراط الذین انعمت، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں کچھ گئے تو ہیں نا، وہاں پہنچے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں۔ وہ کیسے گئے؟ اسی راستے سے گئے۔ اور تمہیں بھی وہاں پہنچنا ہے، دنیا سے دین کی طرف آنا ہے، دنیا سے اللہ کی طرف آنا ہے۔ تو راستہ وہی ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے، نیکوکاروں کا راستہ ہے۔ آ جاؤ، پہنچ جاؤ گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے۔ اب دیکھیے خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا فلک تاحمل عقبہ، مگر وہ دشوار گھاٹی سے ہو کر نہ گزرا۔ یعنی ایک راستہ تو وہ تھا جو پہلے بتایا، یوں اڑا رہا ہے پیسے، دنیا کو دکھا رہا ہے، سمجھتا ہے مجھ پہ کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ اب ایک راستہ اور ہے، سامنے تو پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں نفس کے، دنیا کے، نظر نہیں آ رہا، کیسے پہنچوں؟ وما ادراک مل عقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ پہلے تو سمجھے گھاٹی کیا ہوتی۔ پہاڑوں کی طرف آپ جب جائیں گے پہاڑی علاقوں میں تو سامنے لگے گا پہاڑ، یہ کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن انہی پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک گھاٹی بھی ہوتی ہے، تنگ راستہ ہوتا ہے، ایک راہداری ہوتی ہے، بنی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی تھوڑی سی مشکل ہے، یعنی اپنی سواری کو، اپنے آپ کو وہاں سے گزارنا ہوتا مشکل ہے، لیکن راستہ ضرور ہے۔ 4 باتیں خالق کائنات نے بتائیں۔ فرمایا فکو رقبہ، کسی کی گردن کا چھڑانا، کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے چھڑا دو، گردن چھڑانا یعنی کسی کو آزاد کرنا، کسی کی گردن پھنس گئی۔ پہلے تو غلام ہوتے تھے، ان کی گلے میں غلامی کا توق ہوتا تھا، آزاد کرنے۔ اسلام تو آیا ہی آزاد کرنے کے لیے۔ یہ جو اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اسلام غلام بناتا ہے، نہیں، اسلام تو آزاد کرتا ہے۔ اسلام تو آزادی دلانے آیا ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خرید کر آزاد کیا، اور پھر یہ سلسلہ جو چلا ہے آزادی کا، اسلام تو بہادر بنانے آتا ہے، آزاد کرانے آتا ہے۔ اور یہاں قرآن فرما رہا ہے فکو رقبہ، کسی کی گردن چھڑانا۔ پہلی بات یہ ہے، آج ہمارا معاشرہ ہر دوسرے آدمی کی گردن کو پھنسانے میں لگا ہوا ہے۔ ہماری جو عدالتوں کا جو حال ہے، یقین جانیے، ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے سب سے زیادہ پیسہ جو ملتا ہے وہ ملتا ہے کرمنل کورٹ میں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے سب سے زیادہ پیسہ ہی کرمنل آدمی دیتا ہے وکیل کو، کہ اس کو نکال دو، کسی اور کو پھنسا دو، بے گناہ کو پھنسا دو۔ اور وکیل کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملزم ہے یا مجرم ہے، گردن پھنسا دیتے ہیں۔
تو میری وکلا برادری کو بھی توجہ کرنی چاہیے اس بات پہ. آج تو آپ چند سکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر آپ کسی کی گردن پھنسا دیں گے، اور کل قیامت کے دن آپ کی گردن وہاں پھنس گئی تو کون نکالے گا تمہیں؟ یہ جو آج بیٹھے ہوئے لوگ اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر دیتے ہیں. میں نے تو ایسا منظر دیکھا وہاں پر کہ ایک عورت بیچاری حلیے سے لگ رہی تھی، بہت غریب، وہ ہاتھ میں برگر، کوئی سینڈوچ تھا، برگر تھا، وہ اپنے بچے کو پیشی پہ آئے ہوئے بچے کو دے رہی ہے، بندے نے کھینچ کے کھا لیا. لوگوں کے گدھ بنے ہوئے بوٹیاں نوچ رہے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے فکو راقبہ، کسی کی گردن آزاد کراؤ، کسی کو آزادی دلاؤ جو قرضے میں پھنسا ہوا ہے. میرے دوستو یہ بھی یاد رکھیں، یہ آج ہمارے بچے بیٹھے ہوئے، یہ جو موبائل اپلیکیشن پہ آج کل لون مل رہا ہے، سود مل رہا ہے، بچے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ فارم بھر دیتے ہیں، بعد میں پھنس جاتے ہیں. اور اگر کسی کی گردن پھنس گئی ہے اور آپ جانتے ہیں غلطی ہو گئی کسی سے، اس کی گردن چھڑا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا کر دے گا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، اور ایسے یتیم کو جو قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، اس کو کھانا کھلانا زیادہ ثواب کا باعث ہے. یعنی رشتہ دار کو دینا، قرابت دار کو دینے میں دو ثواب ہیں، ایک تو صدقے کا ثواب ہے ہی، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا، دوہرا اجر ہے. اور ہمارے یہاں کیا حال ہے جناب، سب کو دیں گے، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. شریکانو تے آگ لانی ہے نا. دین کا جو طریق ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. پیسے شادی میں اڑا رہی ہوں، دکھاوا ہو رہا ہے، لیکن اپنے کسی قریب قرابت دار کو، قرابت دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو خونی رشتہ ہے، اور ایک وہ جو قریب ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں. یہاں عشیر نہیں کہا گیا، یہاں مقربہ کہا گیا، قرابت دار کہا گیا. تو یہ قریبی لوگ ہیں آپ کے، خیال کریں. یہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی آج کل فلاں این جی او کو ایک چیک بنا کے دے دیا جناب، فلاں این جی او کو دے دیا، باہر لنگر خانے چل رہے ہیں، اندر لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے. یار کچھ تو خیال کرو. قرآن نے جو طریقہ سکھایا اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ قریبی لوگوں کو، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، اس پہ زیادہ اجر ہے. وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، ترتیب بتا دی ہمیں. ایک این جی او کو میں نے دیکھا، ان کی گاڑی جو ہے وہ جناب لوگوں سے زکوٰۃ فطرے کے پیسے لے کر وہ روڈ پہ جو ہے نا، وہ جو گرین بیلٹ ہے اس کو پانی دے رہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ بظاہر تو بڑا اچھا کام لگ رہا ہے کہ گرین بیلٹ کو پانی دیا جا رہا ہے، بڑا اچھا کام ہے، پودے لگا رہے ہیں. لیکن جو محکمہ آلریڈی موجود ہے اس کام کا، جس کے ذمے ہے، جو تنخواہیں لیتے ہیں، جن کے پاس فنڈ ہے، اس کو تو آپ نکمہ بنا رہے ہیں. دھندا ہی عجب چلا ہے ہمارے شہر میں. جہاں پتھر اٹھاؤ نیچے سے این جی او نکلتی ہے، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، چندہ ہی چندہ. قرآن نے جو طریقہ سکھایا کہ اگر تم مالدار ہو، اللہ نے کسی کو کنواں دیا ہے تو کسی کو چراغ بھی دیا ہے. اگر کسی کے پاس تیل کا کنواں ہے تو قریبی آدمی کا چراغ بجھنا نہیں چاہیے. اچھا ایک آسان سا حل ہے علی بھائی، ہر بندہ کہیں نہ کہیں تو جڑا ہوا ہے نا، یعنی جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے کہیں نہ کہیں سے تو منسلک ہیں، یا آپ کسی کے ماتحت ہیں یا آپ کے کوئی ماتحت ہے. تو اگر ہر کوئی اپنے ہی بندے کا خیال کرنا شروع کر دے تو خود بخود ترقی ہو جائے گی. آپ کے گھر کا کوئی ملازم ہے، کوئی ماسی ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں تو کوئی منسلک ہے نا. پہلا حق وہی ہے. مقربہ کو سمجھے، قرابت داری کو سمجھے. پھر فرمایا او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین کسی مفلس و نادار کو، جو بیچارہ حلیے سے ہی آپ کو لگ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں اسے، آپ کے آس پاس آپ کو نظر آتا ہے. پوچھ کے کبھی اس کا حال ہی پوچھ لیں. میرے پاس سے وہ گزرے، میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان لوں کہ وہ دور جا کے روئے؟ کیسے مان لیں کہ آپ کو درد ہے؟ اور یہ پوری آیتیں آپ دیکھیں، اللہ نے انسان کی قدر و منزلت سکھائی ہے. اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ مخلوق سے ہو کر گزرتے ہیں.
یاد رکھیے گا، انسان کو جو عز و شرف عظمت جو عطا ہوئی، جب ایک انسان کا یہ مقام ہے تو جو تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ جو بعد از خدا بزرگ ہیں. اصل میں ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں جہاں لگا دیا جاتا ہے ہم وہاں چل پڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. کامیابی اسی میں ہے. یہ جتنی NGOs بن گئی 1 لاکھ اور بھی بن جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ غربت ختم ہوگی نہ سسٹم سیدھا ہوگا. سسٹم یہاں سے سیدھا ہوگا کہ جو تمہارے قریب لوگ ہیں ان کو سدھارنا شروع کر دو. ہر خاندان میں ہر سال اگر صرف چند لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے تو یار پوری فیملی پوری برادری سیٹ ہو جائے گی. فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے. صرف یہ کام کرنا ہی کافی نہیں. جب تم کسی کی گردن چھڑاؤ گے تو جس نے گردن پھنسائی ہے وہ بھی تو تمہارا مخالف ہو جائے گا نا. اس معاملے میں جب تم پہ کوئی تکلیف آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان بھی لانا ہے اور صبر بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد مہربانی کی بھی تلقین کرتے رہنا ہے. اس کام کو چھوڑنا نہیں. جب یہ سارے کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ انعام کیا ملے گا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں جانب والے. جو دائیں جانب والے ہیں وہ جنتی ہیں. قیامت میں جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اعمال نامہ، جو کتاب ملے گی، اصحاب المیمنہ. اور پھر فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. اللہ اکبر. علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی. کہ تندور میں بند کر دیا جاتا ہے نا، جیسے ہم کوکر میں پکاتے ہیں بند کر کے. تو اللہ تعالی ہمیں دائیں جانب والوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حضور کے غلاموں میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سیکھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.